اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلامً علیک۔ حضرت موسیٰ سے نافرمانی کی قارون نے اور خدا کے نزدیک کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون جو تھا سو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر، اور ہم نے دیے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیوں سے تھک گئے، اس کی کنجیوں سے تھک گئے کئی مزدور۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ 7 مزدور روز زور آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور دوسری روایت ہے کہ 60 اونٹ کا بوجھ تھا، اور رحمیہ نے روایت کی ہے کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے کہ 70 اونٹ کا بوجھ تھا، اور مترجم نے بھی توریت میں یہی دیکھا، اور ہر ایک کنجی کا وزن نیم درم سنگ تھا، چنانچہ ایک ایک کنجی سے 70 گنج کے در کھلتے تھے۔ اب گن لو کتنے گنج ہوئے قارون کے۔ اور اس کی قوم نے اس سے کہا قولہ تعالی، جب کہا قارون کو اس کی قوم نے مت خوش ہو، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہے بہت خوش ہونے والوں کو، اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے پچھلا گھر پیدا کر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، یعنی حصے کے موافق کھا پی، اور زیادہ مال سے آخرت کما، اور احسان کر خلق پر، یعنی زکوٰۃ نکال جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تجھ پر، اور نہ چاہ فساد بیچ زمین کے، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہے فساد۔ دیکھیے فسادی کا ٹھکانہ جہنم، اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو، اسی لیے یہ ہر 72 فرقہ میں جنتی وہی ہے جو فسادی نہیں ہے، فسادی کا ٹھکانہ جہنم ہے، قرآن ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے۔ تو نے کہا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، تو 72 ہوگا، 72 انہی کا فرقہ ہے نا، اور ہر فرقے میں جنتی ہے جو فسادی نہیں ہے، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھنا، فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دے کر محتاجوں کو تاخیر بھلا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کر جیسی کہ اللہ نے بھلائی کی تجھ سے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون بولا اے موسیٰ یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے تیرا خدا؟ اور جلشانہ نے اس کی شان میں فرمایا ہے کیا جانا اس نے یہ کہ تحقیق اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے کتنی سنگتیں ساتھ والی، اچھی اردو میں ڈالی، اچھی اردو جاننے والے، جو اس سے زیادہ رکھتے تھے قوت اور جماعت، اور پوچھے نہ جائیں گے گنہگاروں سے ان کے گناہ، بے پوچھے دوزخ میں جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور باغی ہوا، ایک مکان عالی شان ایسا بنایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگورے بڑے بڑے بنائے تھے، تمام تلائی کاری سے مرضی کیا تھا، سونے کے کواڑ تخت مرصع تھے۔ یہ جامع التواریخ سے لکھا ہے کہ قصص الانبیاء میں نہیں، بعد اس کے بنی اسرائیل کی
قارون نے دعوت کی وہ دو گروہ ہوئے، ایک حضرت موسیٰ کی اطاعت میں رہا اور ایک گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 غلام اور لونڈی کو بھی کمر مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے نکلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے ساتھ آرائش و تیاری کے، اپنا تاج مرصع جواہرات کا سر پر رکھ کے نکلا۔ یہاں سے ڈالیں گے 220 پاٹھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔